اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے، دل سوز سے خالی ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، ہے ذوق تسلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، دل سوز سے خالی ہے، وہ آنکھ کے ہے سرمۂ سرمنگ سے روشن، وہ آنکھ کے ہے سرمۂ افرنگ سے روشن، پرکار و سخن ساز ہے، نمناک نہیں ہے، پرکار و سخن ساز ہے، نمناک نہیں ہے، دل سوز سے خالی ہے، کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک، کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے، دل سوز سے خالی ہے، عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے، دل سوز سے خالی ہے، نگہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ ایک مصنف نے کیا خوب لکھا کہ جب حضرت علامہ اقبال کا نام ان کے والدین محترم تجویز کر رہے ہوں گے کہ ان کا نام اقبال رکھا جائے، تو شاید دعا کی قبولیت کا وقت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا ایسی قبول کی کہ نہ صرف برصغیر ہند و پاک میں بلکہ پورے عالم میں ان کا اقبال بلند ہو گیا۔ ایک ہمارے بچپن میں ریڈیو سے ایک اشتہار آیا کرتا تھا، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، حبیب بینک کا، اور اس میں ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ میرا بینک، اور پھر آخر میں ایک بچہ کہتا تھا کہ میرا بھی تو ہے۔ تو علامہ اقبال کا بھی یہ معاملہ ہے کہ علامہ اقبال کو بچے، بوڑھے، جوان
کسی بھی سن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، کسی بھی مسئلہ پر عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، سب کہتے ہیں کہ میرا اقبال۔ ایک نوجوان بچہ بھی یہ کہتا ہے کہ میرا اقبال۔ میں اس کو بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں اظہار اکبر زادہ کو کہ وہ آئے اور علامہ اقبال کی شان میں۔ نوجوانوں کو میری آہ سحر دے، نوجوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر شاہی بچوں کو بال بھر دے، خدایا میری آرزو یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ انتہائی قابل عزت احترام سامعین، السلام علیکم۔ یقیناً آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج میری تقریر کا عنوان کیا ہے۔ جی ہاں، علامہ اقبال کا نوجوانوں کے نام پیغام۔ عزیز ساتھیوں، اقبال اللہ کی طرف سے اس قوم کے لیے تحفہ خاص تھے، اور انہوں نے نہ صرف پاکستان کا خواب دیکھا بلکہ اپنے شاعری سے انقلاب پیدا کیا اور اس قوم کے ہر فرد کو خواب غفلت سے جگایا اور ان کو ایک نئی راہ دکھائی جو اسلام کی ترجمانی کرتی تھی۔ اور وہی آپ نے نوجوانوں کو پیغام دیا کہ تم نے انقلاب برپا کرنا ہے۔ یہ نوجوان ہی تو ہوتے ہیں جو ہر قوم میں عدل محاذوں پر لڑتے ہیں اور انہی کی جوش و بلبلی سے دشمن کے وار کو ختم کیا جاتا ہے۔ یہ نوجوان ہی تو ہوتے ہیں جو شاہین صفت ہوتے ہیں، ہمت اور حوصلے کا پہاڑ ہوتے ہیں، اور انہی کی جوش و بلبلی سے مار کے فتح کیے جاتے ہیں۔ انقلاب اقبال نوجوانوں کو پیغام دیتے ہیں اور ان کو راہ دکھاتے ہیں اور ان کو ایک پہچان دیتے ہیں اور ان کے رگوں میں دوڑنے والے خون کو گرما دیتے ہیں۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچھ ڈالا تھا جس نے پیروں میں تاج سر دارا۔ یقیناً میرے ساتھیوں، یہ اقبال کا پیغام تھا کہ جس نے اس قوم کے نوجوانوں کو یہ بتایا کہ وہ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، کتنی عظیم قوم۔ جی ہاں، اگر آپ کو اس کا علم نہیں تو میں ہی بتا دیتا ہوں، یہ وہ قوم تھی جو صحرائے عرب میں اونٹنے چرانے والے کے گہواروں میں پلی۔ اس کے باوجود اس قوم نے دنیا بھر کے لوگوں کو تہذیب، تمدن، رہنے سہنے کا طریقہ سکھایا۔ جی ہاں، یہ پیغام ہے اس قوم کے نوجوانوں کے نام کہ وہ کسی گمنام قوم سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ ایک زندہ قوم ہے، باغیرت قوم ہے۔ ہر شعبہ رائے زندگی میں ہمیں اپنے زندگی کا جائزہ لینا ہوگا، ہمیں اقبال کے پیغام کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنا ہوگا اور اقبال کے پیغام کو سمجھنا ہوگا، تبھی ہم اقبال کے پیغام کو اتر سکتے ہیں۔ لیکن عزیز ساتھیوں، اقبال کا پیغام آج ہمارے معاشرے کے نوجوان کے قاصد نہیں کرتا، اور جو پیغام اقبال کا تھا آج وہ پیغام موجود نہیں۔ اڑتے جو فضاؤں میں تھے شاہین نہ رہے، اڑتے جو فضاؤں میں تھے شاہین نہ رہے، بازوق نہ رہے، ذہین نہ رہے، پاکیزہ گھر نہ رہے، بدین نہ رہے، وہ لالا و گلزار وہ موجبی نہ رہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اقبال کا پیغام ہمیں سنانے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے ہے، بیدار کرنے کے لیے ہے، ہمیں باغیرت قوم بنانے کے لیے ہے، کیونکہ ہم سب شاہین کے خصوصیات سے واقف ہیں۔ تیز نگاہ، بلند پرواز، آشیانہ نہ بنانا، آشیانہ اپنا شکار خود کرنا، اور یہی خصوصیات اقبال اپنے نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے تھے۔ انشاءاللہ ہم اقبال کے پیغام کو رد نہیں کریں گے اور اس کے حصول کے لیے تن، من اور تن کی باتیں لگائیں گے۔ شاہین کبھی پرواز سے ٹکر نہیں گرتا، شاہین کبھی پرواز سے ٹکر نہیں کرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ آفتاب۔ محبت ہے مجھے ان نوجوانوں سے، محبت ہے مجھے ان نوجوانوں سے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں حکومت۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے اظہار اکبر زادہ جو اپنے جذبات سے ہم لوگوں کو گرما رہے تھے۔ ایک اور بڑا باصلاحیت نوجوان ہمارے درمیان موجود ہے، ماشاءاللہ یو اے انڈر 19 کرکٹ ٹیم میں بھی شامل ہے اور نعت کمپٹیشن میں بھی بہت دفعہ انٹر اسکول اور انٹر کالج یو اے میں فرسٹ پرائز دے چکا ہے۔ بہت اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی آواز اس کو عطا کی ہے، تو میں درخواست کروں گا عبداللہ آصف سے کہ وہ تشریف لائیں اور کلام اقبال سے ہمیں محسوس کریں۔ عبداللہ آصف۔ ہر لحظہ ہے مومن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لحظہ ہے مومن۔
قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان ہر لحظہ ہے مومن ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے اس کا نشے من بخاران بدخشاں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لحظہ ہے مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن ہر لحظہ ہے مومن جس سے جگر لال میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم جس سے جگر لال میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان ہر لحظہ ہے مومن ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لحظہ ہے مومن تقریباً 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا کہ لوگ علامہ اقبال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن خود علامہ اقبال نے اپنے متعلق کیا کہا سنیے میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی مجھ کو بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں کہ اس کی جدائی میں بہت اشک فشانی اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے حضرات یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے جو آج صاحب صدر ہیں محترم سلمان احمد خان صاحب وہ خود بہت اچھے شاعر ہیں اور یو اے کے مشاعرے میں آپ ان کو سنتے رہتے ہیں تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی کہ ہم ان سے صرف صدارتی خطبہ ان سے گزارش کریں کہ وہ صدارتی خطبہ پیش کریں بڑی ناانصافی بھی ہوگی تو میں محترم وحید ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے میں درخواست کروں گا کہ سلمان صاحب سے کہ پہلے وہ اپنی پرترنم آواز میں ہمیں کچھ کلام اقبال سنائیں ایک وضاحت میں کر دوں کہ آج کا پروگرام معمول سے تھوڑا زیادہ طویل ہوگا عام طور سے ہم یہ پروگرام 1 گھنٹے کا کیا کرتے ہیں لیکن آپ لوگ سب علامہ اقبال کے چاہنے والے ہیں تو امید ہے کہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ انشاءاللہ اس میں زیادہ وقت دیں گے تاکہ ہم پھر آخر میں ڈاکٹر صاحب کے خیالات جو ہیں اقبال اور آج کے حوالے سے ان کو ہم سن سکیں تو ڈاکٹر صاحب سے پہلے میں درخواست کر رہا ہوں محترم سلمان احمد خان صاحب سے کہ وہ کچھ کلام اقبال ہماری نظر دیں السلام علیکم ظفر صاحب نے تھوڑی مشکل میں ڈال دی ہے کہ مجھے صدارت بھی دے دی ہم تو علامہ اقبال کے درویش ہیں فقیر ہیں جی ہم تو صدارت ہمیں چپتی ہے ویسے لیکن بہرحال یہ میرے لیے یہ بھی اعزاز کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں اور جب ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں تو یہ آواز کہیں اور سے آ رہی ہوتی ہے دل چاہتا ہے کہ پڑھتا جو علامہ اقبال کا کلام اور ڈاکٹر صاحب سے بہت محبت ہے ہمیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا نام ہے علامہ اقبال کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب صنعت تصور کیے جاتے ہیں اور جیسا کہ ظفر بھائی نے بھی کہا بھی کہ اس وقت اقبال کے جانشین ہیں
اور یہ علامہ اقبال صاحب کے صاحبزادے نے اس کا اعلان کیا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے اب علامہ اقبال کا کلام جب میں پڑھنے لگتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون سی چیز چھوڑ دوں اور کون سی پڑھوں. جو سامنے آتی ہے دل چاہتا ہے کہ وہ پڑھوں، لیکن کچھ اشعار ہیں ترنم سے. متائے بے بہا ہے درد و سوزے آرزو مندی، متائے بے بہا ہے درد و سوزے آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ نوشان خداوندی، مقام بندگی دے کر نہ نوشان خداوندی، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں، گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں، کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی، کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی، میری شباتگی میں کیا ضرورت عشق معنی کی، میری شباتگی میں کیا ضرورت حسن معنی میں، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنابندی، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنابندی، حجاب اکسیر ہے آوارے کوئے محبت کو، حجاب اکسیر ہے آوارے کوئے محبت کو، میری آتش کو بھڑکاتی ہے تیری دیر پیوندی، میری آتش
آتش کو بھڑکاتی ہے تیری دیر پیوندی متائے بے بہا ہے درد و سوزے آرزو مندی مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی. ماشاء اللہ، جزاک اللہ اللہ صاحب. اب جس چیز کا آپ لوگ انتظار کر رہے تھے، محترم ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب، مختصر سا میں تعارف آپ کو کرا دوں. ڈاکٹر صاحب 29 سال تک پاکستان آرمی میں خدمات انجام دے چکے ہیں. ایز اے بریگیڈیئر ریٹائر ہوئے وہاں سے، اور آج کل الین میں. کمال کی بات یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر پروفیشنلی میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اور لیکن اقبالیات پر ماشاء اللہ سند مانے جاتے ہیں. یہ بھی حسن اتفاق ہے یا کمال کی بات ہے ماشاء اللہ. تو ڈاکٹر صاحب آج کل الین میں ہوتے ہیں، اور ایک سینئر ڈاکٹر کے طور پر الین کے جو ہاسپٹلز ہیں ان کو لک آفٹر کرتے ہیں، اور ہماری دعوت پر آج یہاں تشریف لائے ہیں. پاکستان میں عام طور سے اقبالیات پہ جو بھی پروگرامات ہوتے ہیں اس میں ڈاکٹر صاحب کو خاص طور پر بلایا جاتا ہے. ہم ہر سال کوشش کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کو بلائیں، لیکن ہمیشہ ڈاکٹر صاحب پاکستان میں ہوتے تھے نومبر کے مہینے میں. ابھی بھی شاید 2-3 دن پہلے ہی تشریف لائے ہیں. ہم نے خاصے عرصے پہلے ڈاکٹر صاحب سے کمٹمنٹ لے لی تھی. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ اپنے قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں. تو میں زیادہ دیر آپ لوگوں کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا. میں گزارش کروں گا محترم ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اقبال اور آپ کے نحمده ونصلي على رسوله الكريم والصلاة والسلام على خاتم النبيين. معزز خواتین و حضرات، صاحب صدر، آج چلنے سے پہلے میں یہ بہت سوچ رہا تھا کہ میں آج کیا بات کروں، لیکن جو یہ محفل آگے بڑھتی چلی گئی باتیں خود کھلتی گئی. اس میں اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب یہ نوجوان بچہ تلاوت کے لیے آیا، اس آیات کی تلاوت کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. آج سے 83 برس 11 مہینے پہلے دسمبر میں الہ آباد کی ایک پرانی حویلی میں مسلمانوں نے بر صغیر کے بزرگ اور علماء دین جمع تھے. 1930 میں مسلمان تھک چکے تھے، بہت تھک چکے. جسونت سنگھ کو دیکھیں، وہ یہ کہتا ہے کہ اگرچہ مسلمان بر صغیر میں اقلیت میں تھے، لیکن سیاسی طور پہ وہ بڑی قوت تھی. یہ انہوں نے ثابت کیا ہے خلافت کی موومنٹ میں. تحریک خلافت نے پہلی دفعہ انگریزوں کی بنیادوں کو جڑوں سے ہلا کے رکھ دی، اور گاندھی تحریک خلافت کی وجہ سے اپنے عروج پہ پہنچا اور اس کی سیاسی پہچان بنی، کیونکہ مسلمان اس کو بھی لے آئے. میں آج اس سلسلے میں بات نہیں کرنا چاہتا محمد علی جوہر کی، شوکت علی کی. جب محمد علی جوہر جیل میں تھے، ایک دن مولانا شوکت علی رحمۃ اللہ علیہ لاہور آئے. کیا دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال اپنے گھر میں دھوتی پہن کے بنیان پہنی ہوئی ہے، اور اوپر انہوں نے کشمیری شال گرم چادر لپیٹی ہوئی ہے اور حقہ پی رہے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی. مولانا کو بڑا غصہ آیا. کہتے ہیں بزرگوں، علامہ اقبال اٹھو، قوم کی قیادت کرو. لوگ آپ کے شعر پڑھ پڑھ کے جانے دے رہے ہیں، تم بیٹھ کے ٹھنڈ رکھتے ہو، کب پی رہے ہو. علامہ نے فرمایا، انہوں نے کہا مولانا میں قوال ہوں اور میرے قوالی پہ لوگوں کو حال پڑا ہوا ہے، اگر مجھے بھی حال پڑ گیا تو پھر اس قوم کا کیا بنے گا. اس کے بعد جب یہ تحریک خلافت خاتمے پہ پہنچ گئی، خلافت بھی ختم ہو گئی،
علامہ نے اس وقت کہا کہ نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا، خلافت کی کرنے لگا ہے گدائی، نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا، خلافت کی کرنے لگا ہے گدائی، خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہ۔ اقبال بہت عظیم، بہت عظیم۔ معزز خواتین و حضرات، تحریک خلافت کے خاتمے کے بعد مسلمان مایوسی کے عالم میں تھے، اور پھر انگریزوں نے گولڈ میز کانفرنسیں کروائیں لندن میں۔ لندن میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو مدعو کیا گیا، اگرچہ انگریز نہیں چاہتے تھے کہ اقبال کو بلایا جائے، لیکن عوام کا اتنا پریشر تھا کہ علامہ اقبال کو وہاں پہ بلایا جاتا۔ آپ لندن میں گئے، اور پھر بات سے بات چلتی ہے معزز خواتین و حضرات۔ پروفیسر آرنلڈ نکلسن نے کہا، نکلسن کون تھا؟ کیمبرج یونیورسٹی کا وہ پروفیسر تھا جس نے مثنوی مولانا روم کی تشریح 8 والیومز میں کی اور انگریزی میں ترجمہ کر کے 8 والیوم، کشف المعجوب کا ترجمہ اس نے انگلش میں کیا، اور پھر علامہ اقبال کو اس نے لکھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی اسرار خودی کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ کو جب ایک خط ملا، علامہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ علامہ کہتے ہیں کہ وہ قوم جس کے لیے میں نے یہ کتاب لکھی تھی وہ تو پڑھ نہیں رہی، لیکن انگریز کیمبرج میں بیٹھ کے دیکھیں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ حضرات، بات سے بات نکلتی ہے، علامہ نے اسرار خودی جو لکھی تھی وہ فارسی زبان پہلی، آپ حیران ہوں گے، میں اس موضوع پہ نہیں جانا تھا تو بڑا طویل ہو جائے گا۔ پہلی کتاب علامہ نے جو لکھی اور چھپائی اپنے ہاتھوں سے وہ اسرار خودی تھی، وہ بھی فارسی میں تھی۔ دوسری کتاب رموز بے خودی تھی، وہ بھی فارسی میں تھی، اور تیسری کتاب پیام مشرق تھی، وہ بھی فارسی میں تھی۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ آپ کی وہ نظمیں جو اردو میں لکھی ہیں اور گاہے بگاہے چھپتی رہی ہیں مخزن میں، آپ حمایت الاسلام کے جلسوں میں پڑھتے رہے ہیں، شکوہ ہے، اس کو بھی چھاپ۔ تو بڑے تذبذب کے بعد آپ نے اردو میں باغ دلا کو چھپوایا، وہ چوتھی کتاب تھی۔ اسرار خودی جب لکھی، علامہ صاحب نے ایسے ہاتھوں میں پرندہ اٹھایا اور پرانی انارکلی میں شیخ غلام علی کے پاس چلے گئے کہ شیخ صاحب میں نے کتاب لکھی ہے شعروں کی، آپ اس کو چھاپ۔ شیخ غلام علی 1885 سے انہوں نے پریس کھولا ہوا تھا لاہور میں، اور وہ مانے جاتے تھے کتابوں کے ناشر۔ شیخ صاحب نے ایسے کتاب دیکھی، کیونکہ پنجابی میں یہ گفتگو ہوئی، شیخ غلام علی کے بیٹے نے یہ بات بتائی میرے استاد ڈاکٹر عرفانی کو۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو الفاظ ان کے یہ تھے، علامہ صاحب کی لکھ کے لائے، فارسی کس نے پڑھنی؟ آپ اردو میں لکھیں، کچھ ہم چھاپیں، کچھ پیسے کمائیں، کچھ لوگ خریدیں گے، کچھ آپ کو دیں، اس کو کسی نے نہیں پڑھنا، یہ گھاٹے کا سودا ہے، لے جائے، میں نہیں چھاپتا۔ علامہ صاحب نے کہا شیخ صاحب کتنے پیسے لگے؟ انہوں نے فرمایا جی 80 روپے لگے۔ علامہ صاحب نے کہا شیخ صاحب یہ کتاب رکھیں تو میں ابھی آتا ہوں۔ تالیے پہ بیٹھے، گھر گئے، باٹی دلوا دیں، اور ایک تھیلی چاندی کے روپوں کے سکوں کی لے کے آئے۔ کہتے ہیں شیخ صاحب میرے پاس تو 40 روپے تھے، آپ یہ رکھ لیں، اللہ کا نام لے کے کتاب چھاپیں، اور آدھا گھاٹا تو آپ کا جو ہے وہ میں پورا کر لوں۔ یہ وہ چیز تھی، آپ حیران ہوں گے کہ اتنا عظیم آدمی منتیں کر رہا ہے کہ میری کتاب چھاپ، اور جب کتاب چھپ گئی تو اس کا ترجمہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ہوا۔ سب سے پہلے جس نے کیا وہ نکلسن نے کیا، جو کیمبرج یونیورسٹی میں فارسی کے پروفیسر تھے، اور نکلسن نے کہا کہ دنیا کے عظیم ترین شاعر کا ظہور ہو چکا ہے، اور افسوس کہ وہ ہماری قوم میں سے نہیں ہے، اور افسوس کہ وہ جس قوم میں ہے وہ اس کی زبان میں بات نہیں کر رہا۔ تو نکلسن نے کہا علامہ کو 1930 کی گولڈ کانفرنس کے موقع پہ، علامہ صاحب ہم نے ایک اقبال لٹریری سوسائٹی بنائی ہے لندن میں، اب تشریف لائیں، ہمیں بھی کچھ موقع دیں۔ علامہ پہنچے اس میں،
آرنلڈ بھی تھے جو علامہ کے استاد تھے، جن کی جانے پہ علامہ نے بڑی غمناک نظم لکھی کہ وہ واپس چلا گیا ہے، اور لندن میں سارے پڑھے لکھے لوگ وہاں موجود تھے۔ ایک شخصیت تھی جس کا نام تھا ضیاء الدین طباطبائی، ایران کے وزیر اعظم رہے ہوئے تھے اور 9 زبانوں کے وہ ماہر تھے۔ علامہ کی ان سے ملاقات بیت المقدس میں بھی ہوئی بعد میں۔ ضیاء الدین طباطبائی بھی اگلی نشستوں پہ بیٹھے ہوئے تھے 85 سال کی عمر میں۔ علامہ نے کہا، پہلی بات نکلسن نے پوچھی، آپ فارسی میں کیوں لکھتے ہیں؟ علامہ نے اس کا جواب دیا، comes to me in Persian، یہ مجھ پہ فارسی میں نازل ہو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے جاوید نامہ۔ اب کو علم ہوگا کہ یہ کتاب علامہ نے 1928 سے لے کے 30-31 تک لکھی اور پھر 1932 میں چھپی، اور یہ علامہ کا شاہکار تھی۔ اور اس کتاب نے مجھ کو چوس لیا ہے، اب مجھ میں ہمت نہیں رہی۔ تو ضیاء الدین طباطبائی نے کہا کہ علامہ اس کے کچھ شعر سنائے۔ علامہ مسکرائے۔ اس کتاب کا آغاز ہوتا ہے کہ مولانا روم علامہ اقبال کا ہاتھ پکڑ کے آسمانوں کی سیر پہ لے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے آسمان قمر پہ پہنچتے ہیں۔ اس آسمان پہ 4 وادیاں نظر آتی ہیں۔ پہلی وادی کا نام ہے تحسین محمد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تحسین زرتشت کی بات، تحسین مسیح عیسیٰ کی بات، اور پھر گوتم بدھ کی بات۔ تحسین محمد میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ابو جہل کی روح جو ہے وہ فریاد کر رہی ہے اور رو رہی ہے۔ ابو جہل سامنے آ کے کہتا ہے، علامہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ سینہ یہ باز محمد داغ داغ، از دمن کابارا گل شد چراغ، ہمارا سینہ جو ہے وہ محمد کی وجہ سے چھلنی چھلنی ہو گیا ہے، وہ شخص جس کی وجہ سے کعبے کا چراغ گل ہو کے رہ گیا۔ ساحر و اندر کلامش ساحریست، ان 2 حرف لا الہ خود کافی، وہ جادوگر ہے اور اس کے کلام میں جادو ہے۔ یہ لا الہ کے 2 حرف بھی تو کفر کی ہے، کفر کا مطلب ہے انکار۔ اور پھر کہتا ہے از ہلا کے کیسر و کسرا سرود، نوجوانوں نہ دستے مار ابود، کیسر و کسرا کی ہلاکت کی باتیں کر کر کے ہمارے نوجوانوں کو چھین کے لے گیا، اور پاش پاش از ضربت اشلاط و منات، انتقام از وہی وزیر ہے کائنات، جس کے ضربوں سے لات اور منات ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہ گئے ہیں، اور اے کائنات تو اپنا انتقام لے۔ پھر وہ قبر سے بلاتا ہے، زہیر کو بلاتا ہے، کاف شعراء کو بلاتا ہے، اٹھو آؤ، یہ جبرائیل کی جو نواح ہے اس کا جواب لکھو، کدھر مر گئے ہو تم؟ اے حبل اے بندے را پوزش پذیر ہے حبل، جو انسانوں کو گناہ معاف کرتا تھا، تو بھی ان کے اوپر ہوا جلا، سرسری دیا ہوائے بادیا کہ انہم اجاز النخل الخاویہ۔ جب علامہ یہ شعر پڑھ رہے تھے تو ضیاء الدین طباطبائی سے نہ رہا گیا، اٹھے، علامہ کے ہاتھ چومے 85 سال کے بابے نے، اور کہا ہے اقبال یہ جو میں سن رہا ہوں یہ الہامی کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس نے گواہی دی اور کہا ہے اقبال جس مقام پہ فردوسی حافظ اور سعدی تھے اللہ نے تمہیں اس مقام پہ پہنچا دیا ہے، اور مجھے افسوس کہ مجھے ان کی زیارت تو نہ ہوئی، نہ رومی کو دیکھا نہ سعدی کو دیکھا، اللہ کا شکر ہے کہ میں آپ کو دیکھوں گا۔ ہاتھ شروع، یہ اقبال کا مقام تھا۔ اب حضرات میں جس بات پہ آ رہا ہوں، گول میز کانفرنس نے بھی علامہ کو مایوسیوں کے سوا کچھ نہ دیا۔ انگریزوں کی حق درمی، گاندھی کی حق درمی، اور اب علامہ صاحب واپس ہندوستان میں تشریف لائے۔ علی گڑھ میں علامہ کو بلایا، علی گڑھ میں انہوں نے وہ خطبہ دیا جس کا میں مختصر 2-3 اس کے جملے بولوں گا، زیادہ میں بات نہیں کروں گا۔ علامہ نے فرمایا کہ ہندوستان میں ہم اقلیت میں ہیں، لیکن ہم مسلم امہ کا سب سے بڑا حصہ ہے، اور اگر ہم نے اپنی تشخص انفرادیت کو آج قائم نہ کیا تو ہم ہندوستان میں مٹ جائیں گے۔
اور اگر ہم ہندوستان میں مٹ گئے تو پھر مسلم امہ کا سب سے بڑا حصہ اس سے چھن جائے گا۔ آج ہمیں یہ نہیں ثابت کرنا کہ کیا ہم نے بطور مسلمان ہندوستان میں رہنا ہے علیحدہ، ہمیں یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ مسلم امہ نے باقی رہنا ہے کہ نہیں۔ تاریخی جملہ جب بولا، تاریخی تقریر کی، انہوں نے خوبصورت جملہ کہا، انہوں نے کہا اسلام ہیز نو ڈیسٹینی، اٹ از دی الٹیمیٹ ڈیسٹینی۔ اسلام کا خاتمہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مستقبل کا مقدر ٹھہر چکا ہے۔ اور آج مجھے بچے نے جو یاد کرایا، جب وہ خطبہ 3 گھنٹے کا اختتام پہ پہنچا، اقبال کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کہا بات آسلو بحب اللہ جلیل وقت نعمت اللہ اس کنتم بادان فاللہ فبین قبول واصبحتم بنعمت ہی۔ جب اس جملے میں پہنچے تو حاضرین کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے سے گلے ملے، اور گلے ملنے کے بعد ایک دوسرے کو مبارک دی۔ انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ بر صغیر کی تاریخ میں ہمارے لیے کچھ سمت، کچھ جہت متعین کر دی۔ آج ہمیں روشنی کی کرن دی، آج ہمیں کسی نے راستہ دکھایا، اور راستہ دکھانے والا کون تھا؟ جس نے یہ کہا ہے آج پھر یہ خوبصورت شعر جو پڑھا کسی نے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ ایسے نہیں کہا اقبال، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی ہے؟ انہوں نے کہا شخصیت کیا ہے؟ بس سمجھ لو کہ قرآن ہے، قرآن کا عملی نمونہ جو ہے وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، اور یہی وہ قرآن تھا جس کے بارے میں خلیفہ عبد الحکیم سے کسی نے پوچھا کہ اقبال کا کلام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اقبال قرآن کا شاعر ہے۔ اقبال قرآن کا شاعر ہے، اور قرآن کا شاعر کیوں؟ چھوٹے سے بچے سے باپ نے تلاوت کرتے ہوئے سنا تو کہا بیٹا ایسے نہیں، قرآن کی تلاوت اس طرح کرو کہ یوں لگے کہ قرآن تم پہ نازل ہو رہا ہے، قرآن تم پہ نازل۔ اور جب قرآن کا نزول ہوا، ڈاکٹر اسرار جیسی شخصیت یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے قرآن نازل ہوا اس کو سمجھنے کی توفیق اگر اللہ نے کسی کو دی ہے تو وہ علامہ اقبال کو دی ہے۔ اور حضرات ایک اور شخصیت کا میں نام لیتا ہوں، علامہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کا۔ روڈ ٹو مکہ فلم بھی بن چکی، انٹرنیٹ پہ لکھے نام اس کا، علامہ محمد حسن کا، آپ کو ایک ہی چیز ملے گی، ون آف دا موسٹ انفلوئنشل مسلم اسکالرس آف دی 20th century۔ علامہ محمد حسن کون تھے؟ وہ یوکرائن میں پیدا ہوئے، آسٹریو ہنگیرین امپائر تھی جس میں وہ پیدا ہوئے پچھلی صدی میں، بہت شروع میں۔ جیو تھے، ایک یہودی تھے، خاندان کے ارد گرد کے سب لوگ یہودی تھے، لیکن جب وہ بیت المقدس پہنچے، وہاں سے بیت المقدس میں جا کے دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا برا سلوک ہوتا ہے۔ اللہ نے ہدایت دی، چلتے چلتے 18 مہینے ایران میں رہے، پھر افغانستان میں رہے، پھر وہ ہندوستان پہنچے۔ الٹیمیٹلی جب لاہور آئے تو لاہور آنے کے بعد انہوں نے کہا میں آج اس شخص کو ملا ہوں جو پیغمبر تو نہیں ہے لیکن اس کے چہرے پہ جو جلوہ ہے وہ پیغمبرانہ جلوہ ہے۔ علامہ محمد اسد نے کہا کہ روحانی طور پہ میرا باپ بھی اقبال ہے اور میری ماں بھی اقبال ہے۔ پھر وہ مسلمان ہوئے اور پھر پاکستان میں رہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے UN میں پہلے ایمبیسڈر تھے۔ ایک یہودی کا بچہ جو آسٹریا سے چلے اور پوری دنیا میں چلے، انٹرنیٹ پہ لکھو
बच्चों लिखो और देखो नेशनैलिटी के खाने में ऑस्ट्रियन एंड पाकिस्तानी। मलिक रज़ाक थे एक शख्स, लंदन में उनके साथ बैठना उठना होता था। कहते मैं तंजा में था जहाँ से इब्न बतूता आए थे मराकश। कहते हैं कि उलमा बैठे हुए थे कुछ बुजुर्ग एक होटल में, तो मुझे कहते कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा पाकिस्तान से। तो उन्होंने कहा हमारे जो सबसे बड़े शेख हैं शहर के वो पाकिस्तान। तो मैंने कहा मैं मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हम बात कर लेते हैं टेलीफोन करके। जो भी फोन किया तो कहा कि आपके मुल्क से एक शख्सियत आई है। उन्होंने कहा कल दोपहर का खाना मेरे साथ खाएंगे और जोर की नमाज पढ़ के असर तक मेरे साथ बैठे, शाम तक बेशक बैठे, दिलवा दें। कहते मैं गया तो घर था पहाड़ी पे, तो झंडा लगा हुआ था पाकिस्तान का, बोर्ड लगा हुआ था कि ऑनरेरी कॉन्सुलेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अंदर गया तो एक यूरोपियन वाइट अबा पहनी हुई, तो सफेद आए। तो कहते मैं देख रहा हूँ कि ये अंग्रेज किधर से आ गए, यूरोपियन। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? तो बड़ी सुस्ता उर्दू बोली। मैंने कहा हजरत आप पाकिस्तानी? ये तो बाद में बताऊंगा मैं कैसे पाकिस्तानी बना, आप अंदर तशरीफ लाए। तो वो शख्स जिसके बारे में ये कहा जाता है कि द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, वो ये क्या है? और एग्जैक्टली डॉक्टर असरार ने भी ये कहा कि रूहानी तौर पे मेरा बाप भी इकबाल और मेरी माँ भी इकबाल। और मुमताज हसन लिखती हैं एक जगह पे कि मैं मिला इकबाल। जाके मैंने पूछा, मैंने कहा खुतबे में आपने कह दिया है 1930 के कि विद इन द कन्फाइंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया और आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया ये मुल्क बनेगा। तो ये अपनी बात कैसे करें? कहते जहां तक ये मुल्क बनना है वो तो मुझे नजर आ गया, लेकिन ये भी पता चल रहा कि इट विल बी विद इन ब्रिटिश इंडिया या आउटसाइड ब्रिटिश। ये मुझे तो कहते हैं जब हमने पूछा कि क्या आपको मुस्तकबिल की चीजें नजर आ जाती हैं, कहते हैं ऐसे जैसे मलगजे सितारों की रोशनी में हल्का हल्का डिम डिम इस तरह मुझे नजर आ जाता है। देखा है जो कुछ मैंने औरों को देखा, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। आबे रवाने कबीर तेरे किनारे देख रहा है किसी और जमाने के ख्वाब। उठा दूं पर्दा अगर चेहरा अफकार से, ला ना सकेगा फरंग मेरी नवाओं की ताब। वो शख्स जिसको अल्लाह ने मुस्तकबिल दिखा दिया। और हजरात एक किताब है छोटी सी, इंटरनेट पे मौजूद है मुफ्त, वो खतूत है अल्लामा इकबाल के जो कायदे आज़म के नाम लिखे। 1943 में कायदे आज़म को ख्याल आया कि मैं ये खत छाप दूं, और कायदे आज़म ने खुद वो खत छापा। और जब खत छापने लगे तो लिखते हैं दिबाचे में कि मैंने लाहौर में इकबाल ट्रस्ट में खत लिखा था कि मेरे खतूत जो मैंने अलामा को लिखे थे वो अगर मिल जाए तो साथ वो नहीं छाप। तो मुझे वहां से पता चला है कि वो खत मेरे गुम हो गए, तो मैं मजबूरन ये छाप रहा। ये अलग बात है कि कौन चोरी करके लेके गया, लेकिन इसकी सबसे पहले शिकायत अल्लामा इकबाल के उनकी वफात के फौरन बाद कागजात गुम होने की मोहम्मद अली जिन्ना ने की और किसी ने नहीं की। और हमें ये भी पता है, हल्का सा पता है कि कौन लेके गया। मैं कहना नहीं चाहता, उस डिटेल में नहीं जाता, लेकिन जब ये खतूत छपे तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने दिबाचे में लिखा ये उस अल्लाह के वली की खत के खतूत है जिससे बड़ा दिमाग मैंने हिंदुस्तान में नहीं देखा। और कायदे आज़म ने वो तारीखी जुमला लिखा। सियासी अमूर में, बहुत सारे अमूर में मेरा और उनका इख्तलाफ होता था, लेकिन हालात और वाक़यात ने साबित किया कि वो ठीक थे और मुझे अपने ख्यालात बदलना पड़े। ये भी अजमत देखी, लिखने वाले की अजमत। और जब 1940 की करारदाद लाहौर में पास हुई, खड़े हुए कायदे आज़म अपनी तकरीर के लिए आए
علامہ کی قبر کی طرف دیکھا، آنکھوں سے 2 آنسو نکلے، کہا اقبال اگر تم آج ہوتے تمہیں بڑی خوشی ہوتی، جس منزل کا تعین تم نے ہمارے لیے کیا ہم اس منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو حضرات ان باتوں کے ساتھ میں نے جو بھی کہا کہ اقبال اور آج علامہ کو وفات پائے کتنا عرصہ ہو گیا، کتاب کو چھپے میں جیسے کہا سناری 100 سال 1915 میں چھپی۔ آج میں چند کے اشعار آپ کو پڑھتا ہوں، آپ اندازہ لگائیں کہ اس شخص کی مستقبل کے بارے میں کیسے نظر تھی۔ کہتے ہیں یہ پیر کلیسا کی کرامت ہے، کہتے ہیں اقبال کو شک اس کی شرافت میں نہیں ہے، ہر ملت مظلوم کا یورپ ہے خریدار۔ یہ پیر کلیسا کی کرامت ہے کہ اس نے بجلی کے چراغوں سے منور کیے افکار، جلتا ہے مگر شام و فلسطین میں میرا دل، تدبیر سے کھلتا نہیں ہے یہ عقدہ دشوار، ترکان جفا پیشے کے پنجے سے نکل کر بیچارے ہیں تہذیب کے پھندے میں گرفتار۔ شام و فلسطین میں میرا دل، شام و فلسطین۔ پھر میں اور اشعار پڑھتا ہوں، رشیا کی طرف دیکھتے، سینٹرل ایشیا کی طرف۔ از خاک سمرقندی ترسم کے دیگر کھیچت، آشوب ہلاک ہوئی ہنگامہ تاتاری۔ مجھے پھر ڈر لگ رہا کہ سمرقند کی زمین سے پھر ہلاکوں کی آشوب اور تاتاریوں کا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ افغانستان کے بعد آسیہ ایک پیکر آب و گلست، ایشیا جو ہے پانی اور مٹی کا ایک جسم ہے، ملت افغان دران پیکر دلست، اس جسم کے اندر افغان قوم ایک دل کی طرح ہے۔ آج فساد او فساد آسیہ، بس کشاد او کشاد آسیہ۔ افغانستان میں فساد ہو، پورے ایشیا میں فساد ہو۔ افغانستان میں امن ہوگا، سارے ایشیا میں۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس کو کیا نظر آ رہا تھا؟ کسند آنت شرک را تدبیر چیست، دل پہ ظاہر بستے رہا تدبیر چیست۔ کسی کو نہیں پتا کہ مشرق کی تقدیر میں کیا لکھا ہو، اور جنہوں نے اللہ سے تعلق توڑ کے ظاہر کے ساتھ تعلق لگا لیا، ان کی تدبیر کیا ہے یہ انہی کو معلوم۔ علامہ کی نظر، جیسے میں نے عرض کیا، قرآن کے شاعر تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا، ان کو اس چیز کا دکھ تھا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، دنیا میں ذلیل و خار جو ہو گئے ہیں وہ قرآن کو چھوڑ کر۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بے قرآن زیستن، اگر تم نے مسلمانوں کی طرح زندہ رہنا ہے تو قطعاً ممکن نہیں ہے کہ قرآن کے بغیر زندہ رہ سکے۔ علامہ نے فرمایا اپنے خطبات میں کہا کہ قرآن جو ہے وہ ایسے ٹیبلٹ کی طرح ہے جو ازل سے ابد تک رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی لا اس میں لا رہے وفی، نہ اس میں کچھ زیر زبر کیا ہے، لیکن ہر نسل کو چاہیے کہ قرآن کا مطالعہ خود اپنی نظر سے کرے اور گہرائی کے ساتھ کرے، وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور خود اپنے بارے میں اقبال نے کہا ہے رموز بے خودی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور۔ اب اندازہ کریں وہ شخص، میں آج اتنا وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ اس شخص کی کیا روحانی کیفیات تھیں، وہ شخص کیا تھا، اللہ کا ولی کیسے تھا۔ کہتے ہیں گھر دلم آئینہ بھی جوہر است، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے اقبال، گھر دلم آئینہ بھی جوہر است ور بے حرفم غیر قرآن مضمر است، اگر میرا دل وہ آئینہ ہے جس کا جوہر اڑ گیا ہے، زنگ لگ گیا ہے، یا میرے کلام میں قرآن پاک کے علاوہ کچھ اور چیز ہے۔ اے فروت صبح آثار و ظہور، چشم تو بینندہ ہے معافی صدور، اے اللہ کے نبی تیری روشنی سے آثار، اثر کی جمع، زمانے، ظہور، پیریڈز، ہزاروں سالوں کے جو عرصے ہیں آپ کے چہرے کی نور کی تجلی سے وہ روشن ہو چکے ہیں، اور چشم تو بینندہ ہے معافی صدور، اور آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ سینوں کا راز بھی جانتی۔ اقبال نے کہا نا، ہر کجا واشد جہان رنگ و بو، ان کے خاکش پر دار تھی، جہاں بھی رنگ و بو کا جہان ہوگا
جس کی خاک سے آرزو پنپے گی، یا سے نام مصطفیٰ برا بحاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، یا تو اس کی عزت، اس کی قدر و منزلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہے، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، یا ابھی مصطفیٰ کی تلاش میں ہے۔ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی مجھے کہیں اگر میرے کتاب میں، میرے کلام میں قرآن کے سوا کچھ ہے، پردہ اللہ سے فکرم چاک کن، ان خیابان راز خارم پاک کن، میری عزت کے پردوں کو چاک چاک کر۔ اور یہ جو خیابان ہے، یہ جو باغ ہے ہستی کا، اس میں میرے کانٹے کو نکال کے باہر پھینک دے، اور تنگ کن رکھتے حیات اندر برم، اہل ملت نہ نگہدار شرم، تو میرے اس جو رخت حیات میرا ہے اس کو سمیٹ دیں اور اس سرزمین سے میرا خاتمہ کر دیں، اور سبز کشت ناب سامان کن بہر کی رتب دنی سانم کن، میری کھیتی جو ہے اس میں کبھی ہریالی نہ ہے، اس میں کبھی بھی رحمت کی بارش نہ برسے، اور خشک گردن باتے دار انگور من، زہر ریز اندر میں یہ کافی من، میرے جو انگور کے اندر شراب ہے اس کو خشک کر دے، اور زہر ریز اندر میں یہ کافی من، اور میری میں کے اندر زہر ڈال دے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اگر قرآن کے علاوہ میرے کتاب میں کچھ ہے، میرے کلام میں، روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیبت غصہ پا کن مرا، تو قیامت کے دن مجھے ذلیل اور خار کر دیں اور مجھے اپنے پاؤں کے بوسے سے محروم کر دیں۔ اور لیکن کہتے ہیں اگر یہ نہیں ہے، گردرے اسرار قرآن سفتام با مسلمانم، اگر حق گفتام، اگر میں نے قرآن کے موتی جو ہیں ان کی لڑیوں سے اپنے کلام کو سجایا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ میں نے حق کی بات کی ہے، اے کہ احسان تو ناقص کا سست، یک دعایت مزد گفتارم بسست، اے اللہ کے نبی آپ کا احسان ہے کہ جو ناقص تھے ان کو آپ نے کس بنا دیا۔ وہ صحرا نشین کیا تھے، صحرا نشین کیا، حضور کی وجہ سے بادیہ نشین جو تھے وہ حکمران بن گئے۔ سلمان جیسا غلام، سلمان بکتے بکاتے جو غلام تھے وہ ایران کے پہلے وائسرائے بن گئے۔ عمر فاروق جو لوگوں کے اونٹ چڑھاتے تھے وہ امیر المومنین بن کے تاریخ کے صفحات کی زینت بن گئے۔ تو کہتے ہیں یک دعائے مزد گفتارم بس، آپ کی ایک دعا ہی میرے سارے کلام کا صلہ ہے۔ اور فرماتے ہیں عرض کن پیش خدای عز و جل، عشق من گردد ہم آغوش عمل، کہ اللہ کے سامنے یہ دعا میری طرف سے کریں کہ میرا عشق جو ہے اس میں میرا عمل بھی ساتھ شامل ہو۔ اور دولت جان حزین بخشیدائی بہرائی از علم دین بخشیدائی، تو جن نے اللہ کو کہنا کہ تو نے اقبال کو ایک غم ناک دل عطا کیا ہے جس میں غم ہی غم ہے، اور بہرائی از علم دین بخشیدائی، اور دین کا علم بھی اس کو بخشا ہے۔ دار عمل پائند در گردان مرا، ابر نیسانم گہر گردان مرات، مجھے عمل میں مضبوط بنا دے، اور میں اگر بارش کا قطرہ ہوں تو کسی صدف کی گود میں ڈال کے مجھے ہیرے میں تبدیل کر۔ یہ اقبال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ حضور دعا کروا رہے ہیں اللہ سے، اور رو رو کے میں نے تو قرآن لکھ دیا ہے، اللہ کے نبی میری سفارش کرے، میری شفاعت کرے، میرا عمل آگے لے کے جائے۔ تو معزز خواتین و حضرات، ایک دن شورش کاشمیری کہتے ہیں، شورش کاشمیری کی کتاب ہے ضرور پڑھنا بچوں، اس کا نام ہے فیضان اقبال۔ تو شورش کو ایک دن ایسے خیال آیا شورش کاشمیری کو کہ علامہ کے اشعار تو چھپ رہے ہیں لیکن جو بیانات وہ دیتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں یہ نہیں چھپتے، اور یہ اگر ضائع ہو گئی تو بہت یہ المیہ ہو۔ تو شورش نے لکھنا شروع کر، علامہ کے پاس جاتے، لکھ لیتے، بیانات اکٹھے کرتے اور مخزن میں چھاپ دیتے۔ اور علامہ نے 1930 سے لے کے 1938 تک 8 برس ان کے لکھے ہوئے تحریروں کو پڑھا اور پسند کیا۔ شورش کہتی ہے کہ میں نے علامہ کی وفات کے بعد یہ کام جاری رکھا، اور 1966 تک میں نے یہ کام جاری رکھا، پھر میں نے اس کو اکٹھا کر کے کتاب کی شکل دی۔ تو کہتے ہیں شورش ایک دن فیضان اقبال میں لکھتے ہیں، اقبال کہتے ہیں جہاں تک میری ویژن بصیرت اور میرے اشعار کا تعلق ہے اور جہاں تک میری سوچیں تو میں بہت اونچے مقام پہ ہوں،
لیکن بدقسمتی سے میرا عمل میرا ساتھ نہیں دے رہا، کیونکہ اگر میرا عمل بھی ساتھ دیتا تو شاید پھر میں مہدی آپ میں زبان ہوتا، یہ اللہ کو منظور ہی نہیں تھا۔ کیونکہ یعنی اقبال کے اپنے کہ ذہنی طور پہ فکری طور پہ وہ اس مقام پہ پہنچ گئے تھے، لیکن عمل جو تھا یہ نہیں میں کہتا کہ وہ کوتاہی ہے یا کوئی اور بات۔ قرآن جو ہے اس کا ہم پہ بہت حق ہے، لیکن قرآن کے ساتھ کیا ہوا؟ ہر شخص نے اس کی تعویل کر۔ علامہ فرماتے ہیں ضمن میں صوفی اور ملا سلامی، میری طرف سے اس صوفی اور ملا کو سلام دینا کہ پیغام خدا گفتند مارا، جنہوں نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، ولی تعویل شندر حیرت انداز خدا و جبرائیل و مصطفیٰ ہے، لیکن انہوں نے قرآن کی جو تعویل کی ہے اسے اللہ بھی پریشان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہے اور جبرائیل بھی پریشان ہے۔ اور فرمایا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طرح۔ اقبال نے کہا چاہے تو کریں کعبے کو آتش کدہ فارس، چاہے تو کریں اس میں فرنگی صنم آباد، اور کہتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں احکام تیرے برحق ہیں اور اپنے مفسر تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پازند۔ حضرات پازند کیا تھی؟ یہ جو پارسیوں کی کتاب تھی اسلام سے پہلے اوستا، وہ جل گئی تھی، اور اس کی جب دوبارہ لکھی گئی پہلے اس کو پازند کہتے تھے، وہ حاشی کے پازند۔ علامہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہو وہ تازن ہے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اور علامہ کے اگر آپ کلام کو پڑھیں، ایک ایک مصرے میں آیت ہے اور دوسرے مصرے میں حدیث، اور یہ میں ثابت کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ گفت حکمت را خدا خیرن کثیر، اللہ نے حکمت کو خیرن کثیر کہا ہے، میں یوں تل حکمت فقط اوتیہ خیرن کثیرہ، جس کو اللہ نے دانائی عطا کی اس کو خیرن کثیر عطا کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کی میراث ہے اور جہاں سے ملے وہ لے لو۔ تو اقبال کہتے ہیں گفت حکمت را خدا خیرن کثیر، ہر کو جائے خیر بھی پینی بگیر، جہاں سے خیر ملے وہ لے لو۔ ایک میں ایک پہلے مصرے میں قرآن کی آیت، دوسرے مصرے میں یہ اس کا مقام ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ وہ کس طریقے سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں یہ اب ہم نے قرآن کو کیا کر دیا ہے، اسی قرآن میں ہے اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مہو پروین کا امیر۔ اور کہتے ہیں یہ آیا نوجیل سے نازل ہوئی مجھ پر، گیتا میں ہے قرآن تو قرآن میں گیتا، اور حالات یہ ہیں جو قرآن کو بازیچہ تعویل بنا کر چاہے تو خود ایک تازہ شریعت کرے ایجاد۔ جن لوگوں نے شریعت ایجاد کی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ بھی قرآن پاک کو پڑھ پڑھ کے، اور قرآن کیا ہے صاحب قرآن بھی ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب، قرآن آپ کے ہاتھ میں ہو اور طلب کا ذوق نہ ہو، العجب ثم العجب ثم العجب۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ دنیا میں جو ذلیل و رسوا ہوئے ہو وہ کس وجہ سے ہوئے، وہ قرآن کو چھوڑ دیے اور تم گردش دورہ کا قلعہ کر رہے ہو۔ اے کیا اسرار دین بھی گانا ہی بائے قائم ساتھ اگر فرزانہ ہی، اے شخص جو تو دین کے رازوں سے بے خبر ہے، اسی قرآن کا جو آئین ہے اس کو سمجھ لے۔ من شنید استم نباز حیات اختلاف نکراز حیات، میں نے نباز حیات سے دیکھا، نباز حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، وہ شخص جس کی انگلیوں کے نیچے زندگی کی نبض ہے، اب اندازہ کریں، میں نے نباز حیات سے سنا ہے کہ مومن کا جو امت کا اختلاف ہے، جیسے بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ فرقہ بندی ہے، کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مومن کا جو مومنوں کا آپس کا اختلاف ہے وہ ایسے ہے جیسے زندگی کو کینچی سے کاٹ دیا جائے، اور فرمایا از یک آئین